بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، اللہ نے جس رشتے کو بہت زیادہ عزت و عظمت بخشی ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اللہ نے اس رشتے کی مضبوطی کو قائم رکھنے کے لیے میاں کو بیوی کا اور بیوی کو میاں کا ذمہ دار بنایا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ایسے حقوق و فرائض بتائے ہیں جن کو اگر میاں اور بیوی اپنی زندگی کا اہم حصہ بنا لیں تو یہ رشتہ ایک مضبوط ترین رشتہ بن جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ کسی بھی فریق کی جانب سے حقوق و فرائض کا لحاظ نہ رکھا جائے تو نہ صرف یہ مقدس رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے بلکہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جہانوں میں ناکامی۔ ناظرین گرامی، بیوی پر خاوند کے حقوق کے بارے میں قول شافعی یعنی حکم قول یہ ہے کہ نکاح غلام کی ایک قسم ہے، عورت مرد کی غلام ہے۔ عورت پر لازم ہے کہ خاوند جس چیز کا بھی اس سے مطالبہ کریں وہ اطاعت کرے، بشرطیہ کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ بیوی پر خاوند کے حقوق کے متعلق بے شمار احادیث وارد ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں مر جائے کہ اس کا خاوند اس پر راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ ایک آدمی سفر پر روانہ ہوا اور اپنی بیوی سے عہد لیا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف نہ اترے، تو اس کا باپ نچلے حصے میں رہائش پذیر تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کر باپ کے پاس نیچے جانے کی اجازت طلب کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے خاوند کے اتحاد کرو۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا والد فوت ہو گیا۔ عورت نے دوبارہ اجازت طلب کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کی اطاعت کرو۔ اس کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے پاس آدمی بھیج کر اسے اطلاع دی کہ اللہ نے تیرے والد کو اس وجہ سے بخش دیا ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ خاوند کے اتحاد کو اسلام کے بنیادی ارکان کے ساتھ ملا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ حاملہ عورتیں، دودھ پلانے والی عورتیں اور اپنی اولاد پر رحم کرنے والی عورتیں اگر اپنے خاوندوں کی نافرمانی نہ کریں تو ان میں سے نمازی عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دوزخ میں جھانکا تو اس میں اکثریت عورتوں کی تھی۔ عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کثرت سے لعنت کرتے ہیں اور خاوند کی ناشکری کرتی ہیں۔ تو عرض کیا گیا کہ عورتیں کہاں تھیں؟ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو سونے اور زعفران نے مشغول رکھا، یعنی زیورات اور کپڑوں کے رنگ نے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک جوان عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جوان عورت ہوں، نکاح کے پیغام آ رہے ہیں جبکہ میں نکاح کو پسند نہیں کرتی، لہٰذا خاوند کے بیوی پر کیا حقوق ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر خاوند کی چوٹی سے قدموں تک بھی پیپ ہو اور عورت اسے چاٹتی رہے تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اس نے عرض کیا، تو کیا میں شادی نہ کروں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، شادی کرو، یہ درجہ بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے کی ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں ابھی تک بغیر نکاح کے ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا یہ حق ہے کہ جب مرد اس کا ارادہ کرے اور اسے چاہے تو عورت اسے نہ روکے۔ عورت خاوند کی اجازت کے بغیر خاوند کے گھر سے کوئی چیز نہ دے، اگر اس نے یہ کیا تو اس کا وبال عورت پر ہوگا۔ عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے، اگر وہ بھوکی اور پیاسی رہی یعنی روزہ رکھ لیا تو وہ قبول نہیں ہوگا۔
اگر وہ خاوند کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکل جائے تو فرشتے واپس لوٹنے تک اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو ضرور عورت کو حکم دیتا کہ خاوند کے حقوق کی عظمت کے سبب اسے سجدہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے رب کے قریب ترین اس وقت ہوتی ہے جب وہ گھر کے پوشیدہ کونے میں ہو۔ کمرے کے اندر نماز گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کمرے کے اندر پردے میں نماز پڑھنا کمرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سراسر برہنگی ہے، جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی 10 برہنگیاں ہیں، جب شادی کرتی ہے تو خاوند ایک برہنگی کو ڈھانپ لیتا ہے، اور جب مرتی ہے تو قبر اس کی تمام برہنگیوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بیوی پر خاوند کے بہت زیادہ حقوق ہیں، ان میں سے 2 انتہائی اہم ہیں۔ ایک خاوند کے گھر کی حفاظت، پردہ پوشی، اور دوسرا ضرورت سے زائد کا مطالبہ نہ کرنا۔ خاوند کا رزق حرام ہو تو اس سے بچنا۔ ناظرین گرامی، گزشتہ زمانے میں عورتوں کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی مرد گھر سے نکلتا تو اس کی بیوی یا بیٹی اسے کہتی کہ حرام کی کمائی سے بچنا، ہم بھوک اور تکلیف میں صبر کر لیں گے پر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو کھانا کھلائے سوائے اس کھانے کے جس کے خراب ہونے کا خطرہ ہو۔ اگر خاوند کی خوشی سے کھانا کھلایا تو بیوی کو بھی خاوند کے برابر اجر ملے گا، اور اگر خاوند کی اجازت کے بغیر کھانا کھلایا تو اجر خاوند کو ملے گا، اور عورت گنہگار ہوگی۔ والدین پر بچی کا حق یہ ہے کہ اسے حسن معاشرت اور خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائے، جیسا کہ مروی ہے کہ حضرت اسماء بنت خارجہ فرازی نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر کہا تم اس گھونسلے سے نکل رہی ہو جس میں ایک عرصے تک زندگی گزاری ہے، اب اس بستر پر جا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی، اور اس ساتھی کے پاس جا رہی ہو جسے تم نہیں جانتی، لہٰذا اس کے لیے زمین بن جاؤ، وہ تیرے لیے آسمان بن جائے گا، تم اس کے لیے بچھونا بن جاؤ، وہ تمہارے لیے سہارا بن جائے گا۔ اس سے اصرار کر کے مطالبہ نہ کرنا ورنہ تجھ سے نفرت کرے گا، اس سے دور نہ ہونا ورنہ تجھے بھلا دے گا، جب وہ تیرے قریب ہو اس کے قریب ہو جا، اگر وہ پیچھے ہٹے تو اس سے دور رہ، اس کی ناک، کان اور آنکھ کی حفاظت کر، وہ تم سے اچھی خوشبو سونگھے، حسین بات سنے اور صرف خوبصورتی ہی دیکھے۔ ناظرین گرامی، ایک آدمی نے اپنی بیوی کے بارے میں چند اشعار لکھے ہیں جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: معاف کر دو تو میری محبت کو ہمیشہ پاؤ گی، اور جب میں غصے میں ہوں تو میری شان میں بات نہ کرنا، برف کی طرح مجھے یکدم ٹھوکر نہ لگاؤ تو تم نہیں جانتی کہ میں کیسے غائب ہو جاؤں گا۔ زیادہ شکوے نہ کرو کہ اپنی محبت ختم نہ کر بیٹھو، اور میرا دل بھی انکار کر دے گا، اور دل تو بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے دل میں محبت اور عداوت دیکھی ہے، جب دونوں جمع ہو جائیں تو محبت نہیں ٹھہرتی، چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو اس مقدس رشتے کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔